جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فطری اور ایمانی تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت میں جو چیزیں محبت کے لیے اصل اصول ہیں وہ تمام کی تمام جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتم درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی سے محبت حسن اور جمال کی وجہ سے ہو تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال والا ہی ہے۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ چاندنی رات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، 14ویں چاند کی طرف بھی نگاہ جا رہی ہے اور پھر آپ کے چہرے اقدس پر، تو پھر انہوں نے عجیب بات کہی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، آپ کی روشنی اور آپ کا نور دونوں جہانوں کو منور کیے ہوئے۔ اسی طریقے سے احترام اور عزت کا رشتہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین بغیر کسی غرض سے اپنی اولاد کی ہر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے وہ کر گزرے اور اولاد جو ہے وہ ہر قسم کی تکلیف سے دور رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے اگر اچھے لگنے کی بات ہے تو جو صفات کسی بندے کے اچھے لگنے کے لیے ہیں وہ ساری صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آواز کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر خوبصورت آواز کسی کی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے گانوں سے اپنے کانوں کو بچایا ہوگا، قیامت کے دن اعزاز کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو زبور سنائیں، اور حضرت جب زبور دنیا میں پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے سارے رک جاتے تھے، وہ حضرت کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، ایسی پیاری آواز عطا فرمائے۔ تو داؤد علیہ السلام ان کو سنائیں گے، جنت میں زبور کی تلاوت کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ تمہیں کوئی خوبصورت آواز سناؤں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں گے کہ آپ انہیں سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی منظر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت عرض کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ سریلی آواز، تو اللہ رب العزت خود سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، تو وہ دن بھی آئے گا۔ تو اگر آواز کے اعتبار سے کسی کے ساتھ محبت ہو تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز نہیں عطا فرمایا، حسن و جمال والا نہیں عطا فرمایا، خوبی اور کمال والا نہیں عطا فرمایا۔ ساری کی ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور اتم درجے کی موجود ہیں۔ علم اور فن کے اعتبار سے بھی اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو بھی علم سے آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے اس جہان میں۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کے پاس علم کے خزانے ہیں تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی سے احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ بندہ کسی پر احسان کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے نا کہ فلاں بندے نے نوکری دلوائی ہے، اس نے کسی کام کرتا ہے، اس کا میرے پر احسان ہے، اب یہ کام تو مجھے کرنا پڑے گا، تو احسان کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس امت نے آپ کو مارا بھی ہے، آپ کے مبارک داندان شہید بھی ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں سے خون بھی نکلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعائیں دی۔ اور پھر فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے چراغ جل جاتا ہے اور چراغ جلنے کے بعد پتنگے آ کے اس کے اوپر گرنے لگتے ہیں، تو فرمایا اسی طریقے سے تم بھی جہنم کی طرف بڑھنے جا رہے ہو اور تمہیں میں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کمالات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم درجے کے ہیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا جہان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے عرض کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدھی سیدھی بات اس وقت بتائی
کہ ساری جہان سے آپ مجھے محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں. آپ نے فرمایا تم پھر کامل اس وقت تک مومن نہیں ہو. تو انہوں نے کہا حضرت اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا. تو ایسی محبت ہو. اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت تو دل کا فعل ہے لیکن اس کا اظہار آنکھوں میں ہوتا ہے. یہ دکھتا ہے. جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی چال ڈال ہو, اس طریقے سے لباس ہو, اسی طریقے سے بول چال ہو. یہ دنیا کی فطرت کا تقاضا ہے. اور صحابہ اکرام نے آپ سے ایسی محبت کی, ایسی محبت کی, ایسی محبت کی کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اور فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور بڑے پریشان تھے, آپ کی خدمت میں آئے. حضرت آپ سے بڑی محبت ہے, جب آپ کی مجلس سے دور ہو جاتے ہیں تو بڑی بے چینی ہو جاتی ہے, لیکن گھر میں جانے کے بعد جب بے چینی ہوتی ہے تو ایک دم سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں. آج دل میں ایک بات آئی, اور بات کیا آئی ہے؟ دنیا میں تو آسان ہے آپ کی زیارت کرنا, جب بھی مجھے بے چینی ہوتی ہے فوراً حاضر خدمت ہو جاتا ہوں, لیکن آپ تو انبیاء کے نبی ہیں, آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر آپ ہوں گے, تو جنت کے اندر بھی آپ کی زیارت کے بغیر جنت ادھوری ہے. ہم کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا اور ہم تو نچلے حصے میں ہوں گے, پھر آپ کی زیارت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. اس لیے آج دل میں یہ بات آئی, اس لیے آپ کی خدمت میں آ گیا. آپ نے فرمایا المرء مع من احب, فرمایا بندہ جس سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں ساتھ رکھیں گے. سبحان اللہ, اتنی بڑی خوشخبری سنائی. حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. ہم نے سوال کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ کیا بنایا ہے قیامت کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح, کون سی تیاری ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے جواب دیا حضرت تیاری تو کچھ نہیں ہے, بس فقط اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت پلے باندھ لی ہے اور کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہی چیز تمہیں جنت لے جائے گی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں دن اس کے ساتھ ہو. آپ اندازہ لگائے ہمارے آئیڈیل پھر کون ہونا چاہیے؟ ہماری محبت کا محور اور مرکز کون ہونا چاہیے؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین, نیک لوگوں میں اللہ رب العزت ہمیں کر دیں. وادخلنی برحمتک, اپنے رحمت میں داخل کر دیں, اور صالحین میں ہمیں کر دیں, نیک لوگوں میں کر دیں. تو محبت جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی, صحابہ کے ساتھ ہوگی, اہل بیت اعظام کے ساتھ ہوگی, نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی, تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگی. اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر ہماری محبت کا محور اور مرکز کسی اور طرف چلا گیا تو بڑی نقصان کی بات, بہت ہی نقصان کی بات.